السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے وہ لوگ جو اسلام کی تعلیم نہیں جانتے ہیں، اسلام کے احکامات کو نہیں جانتے ہیں، وہ اسلام میں حلال کے متعلق جو حکم آیا ہے اس پر طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں اور واویلا مچاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ جاننا چاہیے کہ اسلام میں سب سے ناپسندیدہ چیز جو ہے وہ طلاق ہے۔ اسلام نے طلاق کو بالکل بھی پسند نہیں کیا ہے، اور جو آدمی 3 طلاق کو ایک ہی وقت میں استعمال کرتا ہے تو اس کے بارے میں تو بہت زیادہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ یعنی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 طلاق دینے والا یہ سخت مکروہ کا ارتکاب کر رہا ہے اور گناہ کا کام کر رہا ہے۔ اگر کسی کو طلاق دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو وہ 1 طلاق دے دے ایسے وقت میں اور ایسی پاکی میں کہ جس پاکی میں عورت سے اس نے صحبت نہ کی ہو، تاکہ یہ پتہ چلے کہ واقعی یہ کوئی ضرورت تھی جس کی وجہ سے یہ طلاق دے رہا ہے۔ اگر آدمی صحبت کرنے کے بعد میں طلاق دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال وہ اس سے کام نکال چکا ہے اور اس سے اس کو نفرت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے طلاق کا حکم یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں وہ عورت سے صحبت نہ کر چکا ہو۔ کسی آدمی نے 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہے تو اب حکم یہ ہے کہ یہ عورت اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اب اس کا کوئی اپنے شوہر سے تعلق باقی نہیں رہا ہے۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر یہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، یا یہ جو شوہر ہے جس نے طلاق دی ہے یہ اپنی بیوی کو بیوی بنا کے رکھنا چاہتا ہے، تو حکم یہ ہے کہ یہ عورت اپنی مرضی سے کہیں اور نکاح کے لیے شوہر تلاش کرے اور پھر وہ کسی وجہ سے طلاق دے، پھر اس کے بعد میں وہ اس کی عدت گزارے، پھر وہ عدت گزار کر کے اگر پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے تو اب آ سکتی ہے۔ تو یہ طریقہ اسلام نے رکھا ہے۔ اب اس پر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی عورت کا اس میں کیا قصور ہے کہ عورت جو دوسرے مرد کے پاس جا رہی ہے۔ اصل میں لوگوں نے اس مسئلے کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اس شوہر نے 3 طلاق دے کر اس کو الگ کر دیا ہے، 3 طلاق دے کر اس کو چھوڑ دیا ہے، تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسے ناقدر انسان کے پاس جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ اب تم اپنے لیے ہمیشہ کے لیے کوئی نکاح کرو اور ایسا شوہر تلاش کرو جو تمہارے ساتھ پوری زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو عورت کو حکم دیا کہ ہمیشہ کے لیے یہ نکاح کرنا ہے، اور عورت پہ دوسرے نکاح کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر عورت نکاح نہ کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، کوئی یہ معیوب بھی نہیں سمجھا گیا ہے۔ عورت اگر چاہتی ہے کہیں اور نکاح کرنا تو اس کو اختیار دیا گیا ہے۔ اب پہلے والے شوہر کا جس نے طلاق دی ہے، اس عورت پر کوئی اس کا زور زبردستی کچھ نہیں چلے گی، وہ اس سے بالکل جدا ہو چکی ہے، عورت خود مختار ہے۔ تو عورت اپنی مرضی سے جہاں چاہے ہمیشہ کے لیے نکاح کرے۔ اب اس کے بعد میں وہ جس دوسرے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہیں، کسی وجہ سے اگر وہ طلاق دے دیتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد میں اگر یہ دونوں سوچتے ہیں کہ بھئی ہم دونوں پھر میاں بیوی بن جائیں، اور یہ عورت بھی چاہتی ہے کہ پہلے شوہر کے پاس چلا جاؤں اور پہلے شوہر بھی چاہتا ہے کہ میں اس کو بیوی بنا لوں، تو اب حکم یہ ہے کہ یہ اس شوہر کی عدت گزارے اور اس کے بعد میں یہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہ عورت کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہے۔ ظلم اس لیے نہیں ہے کہ عورت کو اختیار دیا گیا کہ ہمیشہ کے لیے نکاح کرو، آپ اس کے پاس آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ظلم تو اس وقت ہوتا جب کہ اس کو کہا گیا ہو کہ آپ 1-2 رات دوسرے کے پاس گزار کر اس کے پاس آ جاؤ۔ یہ ہمارا لوگوں کا بنایا ہوا طریقہ چل رہا ہے کہ وعدہ کر کے اور طے کر کے یہ بتایا جاتا ہے کہ 1 رات کے بعد اس کو طلاق دے دینا۔ تو یہ طریقہ شریعت میں بالکل بھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ ایسے وعدہ کر کے جو نکاح پڑھایا جاتا ہے اس پر اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ۔ تو اللہ کے نبی کی ایسے نکاح پر لعنت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی ایسے ہی بغیر کسی وعدے کے نکاح کرتا ہے، پھر وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے، پھر یہ عدت گزار کر کے پہلے شوہر کے پاس آ جائے، تو اب اس کی گنجائش ہے۔ تو بہرحال حلالے کا صحیح طریقہ یہ ہے، یہ جو حلالہ ہمارے ذہنوں میں بس گیا ہے، ہمارے ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ 1 رات کے لیے عورت کہیں اور جاتی ہے، پھر وہاں سے گزار کر پہلے شوہر کے پاس آ جاتی ہے، یہ بالکل بھی قطعاً یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔